كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ھدی اللہ ھو الھدی. اللہ کا نام لے کر ہم آج اس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں بہت سے علوم ہیں، بہت سی معلومات ہیں. ایک سائنس کا طالب علم محسوس کرتا ہے کہ اس میں سائنسی معلومات ہیں. ایک تاریخ کا طالب علم سمجھتا ہے کہ قرآن مجید میں بہت تاریخ بیان ہوئی ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں بے شمار قصے، کہانیاں، یعنی اس کے کنٹینٹس کو کاؤنٹ کیا جائے تو شاید کاؤنٹ نہ کیا جا سکے. لیکن قرآن مجید نے اپنا تعارف الہدیٰ کی حیثیت سے کروایا ہے کہ یہ گائیڈنس ہے. عربی میں ہدایت، فارسی میں رہنمائی، اردو میں راستہ دکھانا، یہ ایک ہی مفہوم ہے کہ جو قرآن مجید اپنے بارے میں بتاتا ہے، اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ میں الہدیٰ ہوں. اگر آپ اس لفظ پر غور کریں، رہنمائی یا ہدایت پر، تو راستہ دکھانا اس کا جو بنیادی مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جیسے اسکول میں جملوں میں استعمال کیے جاتے تھے الفاظ، صرف یہ دینے کے لیے کانسیپٹ کہ یہ لفظ کیا مفہوم رکھتا ہے اور اس کا استعمال کیسے ہے. اسی طرح اگر آپ رہنمائی کے لفظ کو جملے میں استعمال کرنا چاہیں اور آپ کسی سے کہیں کہ جی میری رہنمائی کیجئے، تو آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکے گا. خواب 10 دفعہ کہیں آپ رہنمائی کیجئے، زور سے کہیں رہنمائی کیجئے، کوئی معنی نہیں ہے اس لفظ کے جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ فلاں معاملے میں میری رہنمائی کیجیے. یعنی میں فلاں ڈائریکشن میں فلاں منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے رہنمائی کیجیے کہ میں کیسے جاؤں. یہاں سے گیٹ سے نکل کر میں دائیں مڑوں اگر فیصل آباد جانا ہے، اگر جڑاں جانا ہے تو بائیں مڑوں. اور کوئی گیٹ پر کھڑے ہو کے کہے کہ جی میری رہنمائی کرو، تو گیٹ کیپر اسے کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا اگر وہ یہ نہیں بتائے گا کہ اس نے جڑاں جانا ہے یا لاہور جانا ہے یا فیصل آباد جانا ہے. پھر اگر آپ کسی کو اس کی منزل کے خلاف بھی گائیڈ کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کی رہنمائی کو، آپ کی گائیڈنس کو کبھی قبول نہیں کرے گا. یعنی کوئی شخص جانا تو لاہور جاتا ہے اور آپ اسے راستہ فیصل آباد کا یا جڑاں والا کا بتائیں اور بے شک نقشہ بنا کر دے دیں کہ یہاں سے آپ چلے جائیں، مین روڈ آئے تو بائیں مڑ جائیں، اور پھر جب رکھ برانچ آئے تو پھر وہاں سے لیفٹ ٹرن لے لیں، اور پھر جب عبداللہ پور کا چوک آ جائے، ٹریفک سگنل آ جائیں تو رائٹ لے لیں. یعنی پورا نقشہ بنا کر آپ دے دیں. وہ شاید آپ سے وہ پیپر بھی لینا پسند نہیں کرے گا کہ مجھے لاہور جانا ہے، آپ مجھے لاہور کی رہنمائی کریں، آپ مجھے فیصل آباد کیوں بتا رہے ہیں. لیکن ہم قرآن مجید کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید رہنمائی ہے، راستہ دکھاتا ہے،
تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ یہ کون سا راستہ دکھاتا ہے. یعنی اگر ہماری منزل اور قرآن کی منزل ایک نہیں ہے تو پھر تو یہ ہمارے لیے گائیڈنس نہیں ہے. اور ان جنرل جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری منزل اور قرآن مجید کی منزل ایک نہیں ہے. ہم سب کے سب دنیا کے طالب ہیں، جبکہ قرآن مجید تو ہمیں آخرت کی رہنمائی دیتا ہے. ہم سب دنیا میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید آخرت کی اچیومنٹ بتاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے گائیڈنس نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جس رخ پر جانا چاہتے ہیں یہ تو اس رخ پر گائیڈ نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ کسی اور رخ پر گائیڈ کرتا ہے. تو پھر یہ ہمارے لیے ہدایت کیسے ہو گیا، یہ ہمارے لیے رہنمائی کیسے بن گیا؟ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو دنیا میں انسان جو کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے اس اچیومنٹ پر آپ نظر ڈالیں گے تو قرآن مجید بھی آپ کو اسی کی رہنمائی دیتا ہے. یعنی اس دنیا میں ان جنرل تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اونچی اونچی باتیں بھی ہیں، بڑی انٹلیکچل پرسوٹس بھی ہیں کہ جی انسان سکون چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، فلاں چاہتا ہے، فلاں چاہتا ہے، اور ان جنرل کہتا ہے کہ دولت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو میٹیریلائز کرنے کی کوشش کریں کہ ایگزیکٹلی انسان کیا چاہتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انسان کی اس دنیا میں کامیابی کا معیار کیا ہے. یعنی کسی اینگل سے آپ دیکھ لیں، کوئی ملازم آدمی ہے، 35 سال سروس کر کے گورنمنٹ سروس سے ریٹائر ہوتا ہے، اور اس کا ساتھ والا کولیگ اس سے پوچھتا ہے کہ سر آپ نے 35 سال سروس کی، آپ کی اچیومنٹ کیا ہے؟ تو بڑا خوش ہو کر بتاتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ لے لیا ہوا ہے، میں نے اس کی بنیادیں بھی بھر لی ہوئی ہیں، اور ابھی گریچوٹی کی رقم ملے گی تو انشاءاللہ 4 کمرے بھی بنا ہی لوں گا. یعنی دیٹ از ہز اچیومنٹ. 35 سال کی سروس کا حاصل کیا ہے؟ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے کہ میں گھر بنا لوں گا. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص اپنے بال بچوں کو ایک گھر بھی دے کر نہ جائے تو ساری دنیا جو ہے اسے کوستی ہے کہ یار بڑا بیکار آدمی تھا. میاں بیوی سارے ہی جو تھے بالکل فضول خرچ تھے کہ جو کمایا کھا گئے اور اڑا دیا، اور ایک گھروندہ بھی نہیں بنا سکے. ایک کاروباری آدمی ہے، یعنی نو میٹر ہاؤ ہی اسٹارٹس، یعنی خواہ وہ ایک چھابڑی سے شروع کرے یا کارنر شاپ سے شروع کرے، وہ اپنے بزنس کو ڈیولپ کرتا ہے، دکان بناتا ہے، اس دکان کو بھرتا ہے. جب محسوس کرے گا کہ میرا کاروبار اسٹیبلش ہو گیا ہے تو کیا کرے گا؟ ایک گھر بنائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اسی طرح یعنی کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، وہ پہلے اپنی انڈسٹری لگائے گا، سیٹ کرے گا، اور جب وہ محسوس کرے گا کہ اب اس کی انڈسٹری وغیرہ سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے تو پھر اب اپنے لیول کے مطابق ایک لیوش سا گھر بنائے گا. تو معلوم ہوا کہ انسان کی اس دنیا میں بھی جو اصل پرسوٹ ہے کہ جس کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے، جو فائنل اچیومنٹ ہے، وہ ایک گھر ہے. سوال یہ ہے کہ انسان کو اس گھر کی اتنی فکر کیوں ہے؟ کیوں وہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک گھر بنانا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ملازم آدمی ہے اور اسے اس کے امپلائر کی طرف سے گھر دیا گیا ہے تو اسے پتہ ہے کہ جس دن میری ملازمت ختم ہوگی تو ودن اے فیو ڈیز اسے وہ گھر بھی خالی کرنا ہوگا. سرکاری ملازم ہے، سرکاری رہائش گاہ ملی ہوئی ہے، جہاں بھی جاتا ہے سرکاری رہائش گاہ مل جاتی ہے. اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے ریٹائر ہونا ہے اور ریٹائر ہونے کے بعد مجھے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے. اسی طرح کوئی شخص کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو اسے ایک فکر ذہن کے اندر بیک آف دا مائنڈ میں ضرور ہوتی ہے کہ کہیں مالک مکان نوٹس نہ دے دے. یعنی سو مچ سو کہ جب اس پر یہ بات زیادہ سوار ہو جاتی ہے تو ہر مرتبہ جب کال بیل بجتی ہے یا باہر سے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اسے ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہیں مالک مکان ہی نہ ہو اور وہ نوٹس دینے کے لیے آ جائے کہ بھائی مکان خالی کر دو. یعنی ہوتی نا انسان کے ذہن